بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظم ہے آدمی اور اس کے شاعر ہیں سید ضمیر جعفری۔ سید ضمیر جعفری کی شاعری کے حوالے سے بات کریں تو مزاحیہ انداز میں گہری بات آپ کا انداز شاعری ہے۔ تھا کبھی علم آدمی، دل آدمی، پیار آدمی، آج کل زر آدمی، کسر آدمی، کار آدمی۔ یہ اشعار سید ضمیر جعفری کی طنزیہ اور فکری نظم آدمی سے لیے گئے ہیں۔ اس نظم میں شاعر نے ماضی اور حال کے انسان کا جائزہ پیش کیا ہے کہ ماضی میں انسان کا کردار اور عمل کیا تھا اور آج کیا ہے، اور اپنے مخصوص نرم طنز، سادہ زبان اور گہری معنویت کے ذریعے انسانی اقدار کے زوال کو نمایاں کیا ہے کہ بنیادی طور پر آپ کا مقصد انسانی اقدار کے زوال کی نمائندگی کرنا ہے جسے آپ معاشرے میں دیکھ رہے تھے۔ سید ضمیر جعفری کی شاعری سماجی حقیقت کی بے لگام عکاسی ہے کہ معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ اس کی بے لگام عکاسی کرتے اور مزاح میں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری ہنسی کے پردے میں تلخ سچائی بیان کرتی ہے۔ سید ضمیر جعفری کا کہنا ہے کہ پہلے زمانے میں آدمی کی پہچان، اب ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ سید ضمیر جعفری کا کہنا ہے کہ پہلے زمانے میں آدمی کی پہچان دانائی، انسانیت، ہمدردی، احساس، محبت، اخلاص اور خلوص ہوا کرتی تھی۔ انسان علم دوست، دل کا صاف اور محبت بانٹنے والا تھا۔ اس کی قدر و قیمت اخلاقی اوصاف سے جانی جاتی تھی۔ وقت کے ساتھ یہ اقدار جیسے ختم ہو گئی ہیں۔ موجودہ دور میں بڑی مہنگی گاڑیاں، ظاہری شان و شوکت انسان کی شناخت بن گئی ہے۔ انسان اب اپنے کردار اور اخلاق کی بجائے مادی چیزوں سے پہچانا جاتا ہے۔ دولت نے انسان کی اقدار کو پسے پش ڈال دیا ہے کہ بظاہر تو یہ شعر مزاحیہ ہے لیکن اس میں پیغام بہت گہرا ہے کہ انسان وقت کے ساتھ کیسے اپنی اقدار کو کھو رہا ہے، کیسے اپنے کردار کو کھو رہا ہے اور دنیا کی آسائشوں کو پانے کی تگ و دو میں لگا ہوا ہے۔ بقول جگر مراد آبادی، آدمی کے پاس سب کچھ ہے مگر ایک تنہا آدمیت ہی نہیں۔ سید ضمیر جعفری کا کہنا ہے کہ ماضی کا آدمی اندر سے بڑا تھا، آج کا آدمی باہر سے بڑا بننے کی کوشش میں لگا ہے۔ انسان نے علم، دولت اور محبت جیسے قیمتی جوہر چھوڑ کر دولت اور نمود و نمائش کو اپنا معیار بنا لیا ہے کہ آج جو ہمارا معیار ہے وہ علم نہیں، وہ ایک اچھا محبت کرنے والا، انسانیت کی بھلائی کرنے والا دل نہیں، بلکہ دولت اور نمود و نمائش بن چکا ہے۔ یہی اخلاقی زوال شاعر کے طنز کا اصل ہدف ہے جو ہمیں اس تمام نظم میں دیکھنے کو ملے گا۔ لاتی بستیاں مشکل سے دو چار آدمی، کتنا کامیاب آدمی، کتنا بسیار آدمی۔ سید ضمیر جعفری کا اسلوب روزمرہ الفاظ میں گہری بات کہ آپ کا اسلوب بیان کیا ہے، عام زبان میں گہری بات، سماجی زوال پر فکری تبصرہ، ہلکے سے قہقہے میں چھپی سنجیدہ تنقید۔ یہی ان کا خاص کمال ہے کہ قاری مسکراتے ہوئے سچ کی تلخی کو محسوس کرتا ہے کہ وہ سچ کو اور اس کی تلخی کو محسوس بھی کرتا ہے لیکن ہنسی کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ۔ یہ اشعار بھی سید ضمیر جعفری کی نظم آدمی سے ہیں۔ ان میں شاعر نے جدید معاشرے کی ظاہری بھیڑ اور حقیقی انسان کی کمی کو نہایت بامعنی اور طنزیہ انداز میں پیش کیا ہے کہ آج معاشرے میں انسانوں کی بہت بھیڑ ہے لیکن حقیقی انسان، یعنی وہ انسان جو اعلیٰ اقدار رکھتا ہے، ایک نرم دل رکھتا ہے، انسانیت کی قدر کرتا ہے، وہ کہیں کھو گیا ہے۔ اگر ہم مختصر اسے بیان کریں، شاعر کا کہنا ہے کہ شہر، بستیاں اور معاشرے بظاہر انسانوں سے بھرے ہوئے ہیں،
ہر طرف ہجوم، شور اور چہل پہل ہے، مگر آدمی یعنی صاحب اخلاق، درد دل رکھنے والا، احساس اور انسانیت سے لبریز فرد، ایسے لوگ مشکل سے دو چار ہی رہ گئے ہیں کہ ان کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ آج بہت بھیڑ ہے، بہت ہجوم ہے، لیکن معاشرے میں ایسے افراد جو انسانیت اور احساس رکھتے ہیں دل میں، وہ دو چار ہی رہ گئے ہیں۔ یعنی انسانوں کی تعداد تو بہت ہے، مگر انسانیت نایاب ہو چکی ہے۔ بقول بہادر شاہ ظفر، بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ کبھی آدمی با اخلاق، مہذب، دردمند انسان تھا، جبکہ آج آدمی ہجوم میں مشین بنے ہوئے لوگ ہیں۔ کہ ایک وقت تھا کہ انسان کی کردار کی تشکیل پر بہت توجہ دی جاتی تھی، اور وہ ایک با کردار انسان کے طور پر معاشرے میں قدم رکھتا تھا، جبکہ آج ہجوم تو بہت ہے لیکن انسان مشین بنا ہوا ہے۔ ایک جیسا سوچنے اور چلنے والے افراد جن کی سوچ ایک جیسی ہے، اخلاقی اقدار اور انسانیت کو بھلا چکے ہیں کہ اخلاقی اقدار ان کا معیار نہیں رہا۔ شاعر کا کہنا ہے کہ اصل آدمی تو بہت نایاب ہو گئے ہیں۔ جدید دور نے انسان کو فرد کی بجائے ہجوم کا حصہ بنا دیا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ اب انسان نہیں ہے، معاشرے میں ہجوم کا حصہ ہے۔ سوچنے، محسوس کرنے اور درد بانٹنے والے آدمی جیسے ختم ہو گئے ہیں۔ معاشرہ تعداد میں تو بڑھ گیا ہے، مگر اخلاقی لحاظ سے کھوکھلا ہو چکا ہے۔ پتلی گردن، پتلے ابرو، پتلے لب، پتلی کمر، جتنا بیمار آدمی اتنا طرح دار آدمی۔ اب آپ بات کر رہے ہیں خد و خال کی تفصیل کی اور فیشن زدہ انسان کی۔ یہ اشعار بھی سید ضمیر جعفری کی نظم آدمی کا حصہ ہے۔ یہاں شاعر نے جدید دور کے انسان کی بناوٹی خوبصورتی کے معیار، جسمانی نمائش اور اندرونی کمزوری پر نہایت گہرا مگر لطیف طنز کیا ہے کہ جسمانی خد و خال کیا ہیں اور اب وہ اندرونی طور پر کیسا ہے۔ سید ضمیر جعفری جسمانی خد و خال کی تفصیل دے کر جدید معاشرے کے فیشن زدہ معیار حسن پر طنز کرتے ہیں کہ فیشن زدہ معاشرے نے خوبصورتی کا معیار کیا بنا لیا ہے۔ ہر چیز پتلی، جیسے غیر فطری نزاکت، بناوٹی کشش، ظاہری خوبصورتی کا جنون۔ یہ حسن صحت، فطرت یا وقار کی علامت نہیں، بلکہ نمائش اور دکھاوے کا نتیجہ ہے کہ دکھانے کے لیے، نمائش کے لیے ہر چیز پتلی، جو کہ فطرت کا حصہ نہیں۔ شاعر کا کہنا ہے کہ آج کا آدمی جتنا اندر سے بیمار ہے، ذہنی، اخلاقی، روحانی طور پر، کیونکہ بات ہم شروع سے اخلاق کی کر رہے ہیں، کردار کی کر رہے ہیں، کہ آج کا آدمی جتنا اندر سے بیمار ہے، یہ ذہنی کمزوری ہے نا کہ اپنے آپ کو فیشن کی زرد میں اتنا دبلا پتلا بنا لیا جائے، اخلاقی، روحانی طور پر اتنا ہی وہ باہر سے سجا ہوا، کیونکہ وہ ذہنی طور پہ کمزور ہے، اس لیے اتنا ہی باہر سے سجا ہوا فیشن زدہ اور دلکش نظر آتا ہے۔ یہ ذہنی کمزوری اور جنون ہے، یعنی کمزوری، کھوکھلا پن اور بیماری کو آج کل سٹائل سمجھا جاتا ہے کہ سید ضمیر جعفری کے نزدیک اتنا دبلا پتلا ہو جانا اور اپنے آپ کو خوبصورت دکھانے کے لیے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ بیمار ہو، لیکن معاشرے کا یہی انداز ہے، یہی آج کا معیار ہے کہ اسے بہت اچھا جانا جاتا ہے۔ بقول جگر مراد آبادی، آدمی کے پاس سب کچھ ہے مگر ایک تنہا آدمیت ہی نہیں۔ سید ضمیر جعفری اپنے مخصوص طنزیہ اسلوب میں معاشرتی زوال کی طرف توجہ دلاتے ہیں اور قاری کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ جدید انسان نے
صحت، سادگی اور فطری حسن کو چھوڑ کر نمائش اور دکھاوے کو اختیار کر لیا ہے۔ زندگی نیچے کہیں منہ دیکھتی ہی رہ گئی، کتنا اونچا لے گیا ہے جینے کا معیار آدمی۔ یہ اشعار سید ضمیر جعفری کی طنزیہ نظم آدمی سے لیے گئے ہیں۔ شاعر دور جدید کے انسان کی زندگی کا موازنہ کر رہے ہیں کہ اس نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ ان اشعار میں شاعر جدید انسان کے نام نہاد معیار زندگی پر نہایت گہرا اور معنی خیز طنز کرتے ہیں۔ شاعر کا کہنا ہے کہ زندگی یعنی سادہ، فطری اور حقیقی انسانی زندگی کہیں پیچھے رہ گئی اور حسرت سے اوپر کی طرف دیکھتی ہے کہ انسان بہت بلند ہو گیا لیکن زندگی بہت پیچھے رہ گئی، جہاں اطمینان تھا، جہاں سکون تھا۔ اس سے مراد ہے کہ زندگی کی اصل قدریں سکون، قناعت، انسانیت اور اطمینان پیچھے رہ گیا۔ بقول شاعر، بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ مزید سید ضمیر جعفری کہتے ہیں کہ آدمی نے جینے کا معیار اتنا بلند کر لیا کہ وہ عام انسان کی پہنچ سے باہر ہو گیا ہے، کہ آج جینے کا معیار اتنا بلند ہے کہ اس میں اتنی آسائشیں ہونا لازمی ہو گئی ہیں کہ وہ عام انسان کی پہنچ سے دور ہو گیا ہے اور دوہرا معیار زندگی معاشرے میں رائج ہو چکا ہے۔ اب بہتر زندگی کا مطلب اخلاق، سکون یا سادہ طرز حیات نہیں، کہ کبھی زندگی کا مطلب اچھے اقدار تھا، سکون تھا، طرز حیات تھا، لیکن آج وہ معیار قائم نہیں رہا بلکہ زیادہ دولت، آسائش اور نمود و نمائش بن چکی ہے کہ جدید انسان نے معیار زندگی کو اتنا بلند اور پیچیدہ بنا دیا کہ خود زندگی ہی کے بوجھ تلے جیسے دب سا گیا ہو۔ ایسے انسان جو اس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، زندگی تو انہیں دیکھتی ہے دور سے، لیکن انہوں نے خود اپنے لیے زندگی کا معیار اتنا بلند کر لیا کہ سکون، اطمینان کو اور زندگی کو کہیں بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ سید ضمیر جعفری اس شعر میں اپنے مخصوص طنزیہ اسلوب سے مادہ پرستی اور سماجی تضاد پر گہری تنقید کرتے ہیں کہ دو حوالے ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ سماجی تضاد ہے کہ کچھ افراد غریب ہیں اور کچھ انتہائی امیر، اور پھر اس دوڑ میں اس نمود و نمائش اور آسائشوں کو پا لینے کی جو تگ و دو ہے، اس کے اندر انسان نے کیا کھویا اور کیا پایا، وہ پہلو اور نظریے ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ عمر بھر صحرا نوردی کی مگر شادی نہ کی، کیس دیوانہ بھی تھا کتنا سمجھدار آدمی۔ یہ شعر سید ضمیر جعفری کے مخصوص شگفتہ اور طنزیہ انداز کی بہترین مثال ہے۔ شاعر قیس مجنوں کا ذکر کرتے ہوئے سنجیدہ بات کو ہنسی میں لپیٹ کر پیش کرتے ہیں۔ شاعر کا کہنا ہے کہ قیس ساری عمر صحرا میں آوارہ گردی کرتا رہا۔ اس کی اس حالت کی وجہ سے لوگ اسے مجنوں، دیوانہ کہتے رہے، مگر اس نے ایک نہایت دانشمندانہ فیصلہ کیا کہ شادی نہیں کی تھی۔ یہاں مزاح یہ ہے کہ عام طور پر معاشرہ شادی کو عقل مندی کی علامت سمجھتا ہے، لیکن سید ضمیر جعفری نے الٹی منطق پیش کی ہے کہ قیس کی اصل سمجھداری یہی تھی کہ اس نے اس جھنجٹ میں قدم نہیں رکھا۔ بقول میر تقی میر، ہم مل کے بہت خوش ہوئے تم سے پیارے، اس خرابے میں میری جان تم آباد رہو۔ گویا شاعر ہلکے پھلکے انداز میں یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ قیس پاگل نہیں تھا، بلکہ دنیا کے تجربات سے بچ کر نکلا ہوا ایک انتہائی ہوشیار آدمی تھا۔ شاعر نے یہاں قیس مجنوں کی مثال دے کر عقل اور جنون کے رائج معیار پر بھی طنز کیا ہے کہ دیوانگی میں سمجھداری کا ایک الگ ہی معیار ہے۔
یعنی سچائی۔ شاعر کا کہنا ہے کہ قیس نے پوری عمر صحرا میں آوارہ گردی کی مگر اس نے شادی نہیں کی۔ یہ اس کی سچائی کی علامت ہے کہ بظاہر یہ طرز عمل معاشرے کی نظر میں دیوانگی سمجھا جاتا رہا، قیس کو دیوانہ کہا جاتا رہا، لیکن در حقیقت وہ کتنا سمجھدار تھا۔ اس طنز کا مطلب یہ ہے کہ قیس نے مفاد، حساب کتاب اور وقتی آسائشوں کی بجائے سچی محبت اور خلوص کو ترجیح دی تھی۔ اس کی دیوانگی میں بھی سچائی اور سمجھداری تھی، وفا تھی۔ بقول میر تقی میر، ہم کو دیوانگی شہر ہی میں خوش آتی ہے، دشت میں قیس رہو، کوہ میں فرہاد رہو۔ دانش و حکمت کی ساری روشنی کے باوجود کم ہی ملتا ہے زمانے میں کم آزار آدمی۔ یہ شعر سید ضمیر جعفری کی طنزیہ نظم آدمی سے ماخوذ ہے۔ اس میں شاعر علم اور اخلاق کے باہمی تعلق پر گہری اور معنی خیز تنقید کرتے ہیں۔ جب بھی حوالہ آئے سید ضمیر جعفری کا تو مزاح میں ایک گہرا پیغام ضرور ہوگا۔ شاعر کا کہنا ہے کہ زمانے میں حکمت اور دانش کی پوری روشنی موجود ہے، یعنی انسان کے پاس علم، عقل، تعلیم، شعور کے بے شمار ذرائع آج موجود ہیں۔ بظاہر ہر شخص خود کو دانا، سمجھدار اور مہذب سمجھتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس کے باوجود زمانے میں کم آزارات بھی بہت کم ملتا ہے، یعنی ایسا انسان جو دوسروں کو دکھ نہ دے، ایک باکردار انسان جو نرم ہو، برداشت کرنے والا ہو، جس کے پاس انسانیت ہو، درد رکھنے والا دل ہو، ایسا انسان زمانے میں بہت کم ملتا ہے۔ بقول شہزاد احمد، ہزار چہرے ہیں موجود آدمی غائب، یہ کس خرابے میں دنیا نے لا کے چھوڑ دیا۔ دراصل سید ضمیر جعفری کا یہ پیغام ہے کہ علم کا ہونا ضروری نہیں، مگر اگر علم کے ساتھ اخلاق، برداشت اور ہمدردی نہ ہو تو علم بے فائدہ ہے۔ اور آج معاشرے میں ایسے افراد کا فقدان ہے جو اخلاق کے یہ معیار رکھتے ہوں، یعنی تعلیم یافتہ افراد تو مل جائیں گے، تربیت یافتہ باکردار افراد کا ملنا آج معاشرے میں مشکل ہے۔ سید ضمیر جعفری کے نزدیک سچی دانش مندی یہ ہے کہ دوسروں کو آسانی اور راحت دی جائے۔ اس شعر میں ان کا مخصوص نرم مگر قاری طنز نمایاں ہے جو معاشرتی زوال کی وضاحت کرتا نظر آتا ہے۔ دل رہینے سوما دستار رہنے میں کدا تھا ضمیر جعفری بھی ایک مزیدار آدمی۔ یہاں پر بھی معاشرے کے ایک بہت زوال کی طرف جاتے ہوئے پہلو کی طرف اشارہ ہے۔ سید ضمیر جعفری ان اشعار میں صرف اپنی ذات کا ذکر نہیں کرتے بلکہ پورے معاشرے کی تصویر ہنسی میں پیش کر رہے ہیں کہ انسان کا دل فطری طور پر نیکی، سچائی، عبادت اور پاکیزگی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ ہر انسان کے اندر ایک آواز ہوتی ہے جو اسے اچھا بننے کی تلقین کرتی ہے، لیکن ہم جب معاشرے میں وقت گزارتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، تو ہم اس میں آگے بڑھنے میں اپنی اقدار، اپنی سچائی کو کہیں بھول جاتے ہیں۔ یہاں دستار سے مراد ظاہری شناخت اور سماجی کردار ہے۔ اب سماج میں، معاشرے میں ہمارا کردار کیا ہوتا ہے کہ ضمیر کی آواز تو سچائی ہے، نیکی ہے، لیکن معاشرے میں ہم کیسے جیتے ہیں؟ میکدہ دنیا داری، یہاں پر میکدہ دنیا داری رواج، مجبوریاں اور رنگینیوں کی علامت ہے کہ انسان دنیا کے رسم و رواج اور دنیا داری کے اندر مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر کی سچائی اور نیکی کی آواز بھی کہیں دب جاتی ہے۔ یعنی انسان چاہے کتنا ہی نیک نیت کیوں نہ ہو، معاشرتی دباؤ اور حالات کے اثرات ایسے ہیں جو اسے ایسا کام کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں جو اس کے دل کے خلاف ہوتے ہیں، جو اس کے ضمیر کے خلاف ہوتے ہیں۔
تھا ضمیر جعفری بھی ایک مزیدار آدمی۔ یہاں شاعر اپنی اس دو عملی یا تضاد پر شرمندہ نہیں بلکہ مسکرا کر اسے قبول کرتے ہیں کہ وہ اپنی ذات کو پیش کر رہے ہیں کہ ان میں بھی نیکی کا جذبہ تھا، ان کا بھی دل سچائی رکھتا تھا، لیکن یہ معاشرے کے رسم و رواج اور دنیا داری ہے اور رنگینیاں ہیں جو اسے وہ کام کرنے پر بھی اکثر مجبور کر دیتی ہیں جس پر ان کا دل راضی نہیں ہوتا۔ یہی ان کا شگفتہ اور خود تنزیہ انداز ہے۔ وہ خود کو بھی اسی صف میں کھڑا کرتے ہیں جس پر وہ پوری نظم میں طنز کرتے نظر آ رہے ہیں۔ پہلے کشتی ڈوب جاتی تھی نظر کے سامنے، اب گرے گا بحر اوقیانوس کے پار آدمی۔ یہ شعر سید ضمیر جعفری کی نظم آدمی سے ماخوذ ہے۔ اس میں شاعر نے جدید دور کی ترقی، ٹیکنالوجی اور انسان کی بڑھتی ہوئی بے حسی پر گہرا مگر شگفتہ طنز کیا ہے کہ جیسے جیسے ہم ترقی کی طرف بڑھ رہے ہیں، انسان میں بے حسی اور خود غرضی بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ پہلے کشتی ڈوب جاتی تھی نظر کے سامنے۔ شاعر ماضی کا حوالہ دے رہے ہیں۔ شاعر ماضی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں حادثے، نقصان یا مصیبتیں آنکھوں کے سامنے ہوتی تھیں، یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں ہوئی تھی کہ انسان اپنوں سے بہت دور ہو جائے۔ انسان براہ راست کسی کی تکلیف دیکھتا تھا کہ اس کے اپنے پیارے اس کی تکلیف دیکھتے تھے اور اس سے متاثر ہوتے تھے، اس کے دل میں ہمدردی پیدا ہوتی تھی۔ اب گرے گا بحر اوقیانوس کے پار آدمی۔ یہاں شاعر جدید دور کی حقیقت بیان کرتے ہیں کہ آج حادثے، جنگیں اور تباہیاں اتنی دور ہوتی جا رہی ہیں کہ انسان انہیں صرف خبروں یا اسکرین پر دیکھتا ہے۔ بحر اوقیانوس کے پار کا مطلب ہے کہ انتہائی دور۔ یوں آدمی گرتا ہے، مر جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے کہ اپنے پیارے اتنے دور، اس سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے فاصلے اتنے بڑھ گئے ہیں اور معاشرے میں جو ہے کچھ پا لینے کی جستجو اس قدر زیادہ ہے کہ ہمیں اس دوڑ میں شامل ہونے کے لیے، کمائی کے لیے دور جانا پڑتا ہے، اور پھر جو ہے دل کا رشتہ اور تعلق بھی آہستہ آہستہ جیسے کمزور ہو کر خود غرضی میں بدل جاتا ہے، مگر ہمیں اس کا درد محسوس نہیں ہوتا کہ وہ جو اتنی دور ہے انسان، وہ مر جاتا ہے، گر جاتا ہے اور ہم اس کو صرف خبروں میں دیکھتے ہیں، مگر اس کا درد محسوس نہیں ہوتا۔ یہ فاصلے ہمیں اس احساس سے بھی دور کر رہے ہیں، کیونکہ فاصلے حائل ہو چکے ہیں۔ انسان وقت اور ترقی کی دوڑ میں ایک دوسرے سے دور ہو چکا ہے کہ اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ اتنا وقت نہیں گزارتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ترقی کی دوڑ میں، آگے بڑھنے کی جستجو میں ایک دوسرے سے اتنا دور ہو چکے ہیں کہ کسی کا اپنے کا درد محسوس نہیں ہوتا۔ سید ضمیر جعفری اپنے مخصوص نرم مگر گہری طنزیہ زبان میں یہ بتاتے ہیں کہ جدید انسان نے سہولتیں تو پا لی، کہ سائنس اور ٹیکنالوجی نے ہمیں سہولتیں دیں، مگر احساس کہیں کھو گیا۔ بچوں، FBISC کے بعد اردو ادب اور ہم پر پنجاب بورڈ کی بھی کتاب کی تشریحات کی جا رہی ہیں۔ فرسٹ ایئر کی بک کی تمام تشریحات پہلے سے موجود ہیں FBISC کے حوالے سے، اور سیکنڈ ایئر کی بک پر بھی تقریباً کام مکمل ہو چکا ہے۔ تو اس چینل کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اس کوشش کو مزید آگے بڑھایا جا سکے۔